مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں کیتھولک ٹی وی اور میں ہوں بابو طارق فرانسس تاج، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مبشر انجیل سیمل انوکھا، جو اپنی مبشرانہ خدمت سینٹ کلارا پیرش ہینریکے میں سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آمد کے ایام اور روحانی تازگی۔ اس موضوع کو اس لیے چنا گیا ہے تاکہ ہم ناظرین و مومنین کے ساتھ یہ شیئر کر سکیں کہ آمد کے ایام ہمارے لیے روحانی تازگی کے ایام ہیں، کیونکہ ہر سال پاکمہ کیتھولک کلیسیا ہمارے لیے آمد کے 4 اتوار مقرر کرتی ہے تاکہ ہم اس میں اپنی روحانی تیاری کر سکیں اس مسیحا نجات دہندہ کی آمد کی، جو متجسد ہوا، چرنی میں رکھا گیا، فرشتوں نے حمد کے گیت گائے، چرواہے آ کر دیدار کرتے ہیں، آسمان کی فلکیات پر ستارہ رونما ہوتا ہے، اور مجوسی جو ہیں وہ اس بادشاہ کے دیدار کے لیے نکلتے ہیں اور پہنچ کر اپنی عقیدت کے نذرانے سونا مرلبان پیش کرتے ہیں۔ یہ سارا منظر کلیسیا ہمارے لیے کریٹ کرتی ہے، بناتی ہے، اور اس سے ہمیں روحانی تازگی حاصل ہوتی ہے۔ نہ تو ہر سال یسوع پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی ہر سال یسوع صلیب پر قربان ہوتا ہے۔ کلیسیا کی یہی بہت بڑی خوبصورتی ہے، یہ رنگینی ہے کہ یہ مختلف تہوار اور ایام عیدیں مقرر کر کے ہمارے لیے روحانی تازگی اور آسودگی کا باعث بنتی ہے۔ ہم آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو میں ہماری رہنمائی بابو سیمل انوکھا کریں گے۔ آج کے اس موضوع میں جو ہمارے سب ٹائٹل ہیں، سب موضوعات ہیں، مندرجہ ذیل یہ ہیں: آمد کا پس منظر، آمد کا موسم، ایڈونٹ ریت، گلوریا کیوں نہیں گایا جاتا، آمد کے ایام کی اہم ترین شخصیات، آمد کی شمع اور ان کے جلائے جانے کا مقصد اور رنگ کیا ہے۔ میں سب سے پہلے مومنین کی رہنمائی کے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابو جی، آمد کے ایام کا جو پس منظر ہے وہ مختصر طور پر بیان کریں تاکہ اس سے کلیسیا استفادہ حاصل کرے۔ خداوند میں میرے عزیز مومنین، جب ہم آمد کے ایام کا پس منظر دیکھتے ہیں تو یہ آمد کا جو موسم ہے، اس سے پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ کائنات میں ہر موسم کا ایک اپنا مزاج اور اپنا انداز ہے، اور ہر موسم میں اس کا، جیسے سردیاں ہیں، سردیوں میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں، گرمیوں میں ہم گرم کپڑے جو وہ اتار دیتے ہیں، تو اسی طرح یہ آمد کے جو ایام ہیں ان کا بھی ایک اپنا مزاج ہے، صورت ہے۔ تو آمد کے ایام کا پس منظر ہے لطوری سال میں رونما ہونے والی جو باتیں ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں جو کلیسیا کا آغاز میں ایک عرصہ ہوتا تھا جس میں متلاشیوں کی تیاری کی جاتی تھی۔ اس روزوں کے 2 بڑے اہم موسم ہیں، جس میں روزوں کا موسم ہوتا ہے اور یہ آمد کے ایام کا، اور یہ دونوں موسم ایسٹر اور کرسمس سے پہلے آتے ہیں۔ تو ان میں تیاری کی جاتی، متلاشیوں کی تیاری کی جاتی ہے، اور یہ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ تعداد بڑھتی گئی تو اس کا پھر ایک ٹائم فریم جو تھا وہ تیار کیا گیا۔ 450 میں کرسمس سے پہلے متلاشیوں کی تیاری کے لیے ایک دوسرے دورانیہ کا آغاز ہوا۔ یہ کرسمس کی تیاری کا موسم تھا۔
آمد کے یہ موسم 15 نومبر سے شروع ہوتا تھا جو 40 دن پر مشتمل ہوتا تھا۔ اب کلیسیائی تعلیمات کے مطابق بپتسمہ سال کے دوران کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے، اس لیے آمد کے موسم کو مختصر کر دیا گیا۔ کیونکہ میں نے یہ ذکر کیا ہے بپتسمے کے بارے میں، تو جو متلاشی ہوتے تھے، جو نئے مسیحی بنتے تھے، ان کی تیاری کر کے ان کو سب سے پہلے بپتسمہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اس عید میں شامل ہو سکیں۔ تو یہ چونکہ تعداد بڑھتی گئی تو اب ان کی تیاری کے لیے 40 دن کا جو عرصہ درکار کیا گیا، مقرر کیا گیا، اس میں اب تعداد اور بڑھنے کے وقت ساتھ ساتھ پھر یہ کلیسیا نے اس کو سال کے دوران کسی بھی وقت دینے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس کے بعد مقدس گلیسیس نے اس کو ترتیب دیا اور 5 اتواروں پر یہ عرصہ جو تھا وہ مخصوص کیا۔ پھر 406 میں مقدس گریگوری نے اس لطوریہ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے دعائیں، تلاوتیں اور کورس اور جماعتی جوابات تحریر کیے، اور پھر آخر کار مقدس گریگوری ہفتم نے 1095 میں آمد کا موسم کا دورانیہ جو ہے وہ 4 اتوار پر مقرر کیا۔ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بابو جی نے آمد کے ایام کا تاریخی پس منظر پیش کیا ہے۔ تو اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جو کلیسیا کے اندر ہمارے مختلف چرچز میں جو عام طور پر اب یہ عرصہ، یہ موسم جو ہے کتنے ہفتوں پر محیط ہے، اور ان ہفتوں کے دوران جو ہے جو رسومات ادا کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا لطوریائی جو مزاج ہے وہ بیان کیجیے۔ جیسے میں نے بتایا کہ مقدس گریگوری ہفتم نے 1095 میں آمد کے موسم کا دورانیہ جو ہے وہ 4 اتوار کر دیا، تو اب تک یہ 4 اتوار یعنی 4 ہفتے جو ہے کرسمس سے پہلے 4 ہفتے جو ہے یہ آمد کا موسم رہتا ہے، اور یسوع بادشاہ کی عید کے بعد یہ جو اتوار، جس اتوار پہ یسوع بادشاہ کی عید منائی جاتی ہے، اس اتوار کے بعد اگلا اتوار جو ہے یہ آمد کا پہلا اتوار ہوتا ہے، اور اسی اتوار سے لطوریہ سال کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ یسوع بادشاہ کی عید کے موقع پر لطوریہ سال کا یہ آخری اتوار ہوتا ہے، اور آمد کے پہلے اتوار سے لطوریہ سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ 4 اتوار جو ہے یہ تیاری کے اتوار ہوتے ہیں جس میں ہم کرسمس کی تیاری کرتے ہیں، اور یہ 4 اتوار جو ہے ان میں مزاج جو ہے پہلے 2 اتوار جو ہے یہ خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اور پھر جو 2 اتوار ہوتے ہیں وہ جو پہلی آمد تھی جس میں خدا یسوع مسیح مجسم ہوا، وہ اس کی تیاری کی جاتی ہے تاکہ ہم کرسمس کی خوشیاں منا سکیں۔ المختصر طور پر مومنین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 40 دن جو بابو جی نے بتائے ہیں یہ 7 ہفتے بنتے ہیں، اور بڑے 2 موسم ہیں سال کے دوران لطوریائی 2 بڑے موسم، روزوں کے ایام اور آمد کے ایام۔ تو تاریخی لحاظ سے پہلے یہ 7 ہفتوں یعنی 40 دن پر محیط تھے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے اسے 4 ہفتوں میں جو ہے وہ مقرر کیا گیا، اور لطوریائی سال کا اختتام بابو جی نے بتایا ہے کہ یسوع کل کائنات کے بادشاہ کی عید منا کر اس کا اختتام کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا جو اتوار ہے وہ آمد کا پہلا اتوار، کرسمس تک یہ 4 ہفتے بنتے ہیں۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ 4 ہفتوں کے دوران چرچ میں جب ہم داخل ہوتے مومنین تو ایک فرق آلٹر کا جو سٹیج ہے وہ فرق ماحول جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے پیش کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک خوبصورت ریت جو ہے بنا کر اس میں کینڈلز لگائی جاتی ہیں۔ تو ہم بابو جی سے یہ ضرور جو ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ ایڈونٹ ریت جو ہے اس کا مطلب بھی بتائیں، اس کا رنگ بھی بتائیں، اور اس کے اوپر جو ہے جو کینڈلز لگائی جاتی ہیں کتنی اور کون کون سے رنگ کی ہوتی ہیں۔ آمد کے ایام میں جامنی رنگ جو ہے یہ پاک الطار کے کپڑے، اور جو کاہن چیزبل پہنتا ہے
وہ جامنی رنگ کا ہوتا ہے۔ اور آمد کی جو ان 4 اتواروں میں جو ایک اور خوبصورتی ہے اس میں ایڈونٹ ریت کی بات کی جاتی ہے۔ ایڈونٹ ریت جو ہے اس کا جو مطلب ہے کہ یہ ایک گول ہار ہے، سرکل میں ہوتی ہے، جسے پھولوں سے اور سبز پتوں کے یا سبز ٹہنیوں سے سجایا جاتا ہے، اور اس پر 4 شمعیں جو ہیں وہ روشن کی جاتی ہیں۔ آمد کی پہلی شمع جو امید کی شمع ہے، دوسری شمع دوسرے اتوار پہ جو جلائی جاتی ہے وہ محبت کی شمع ہے، اور تیسرے اتوار پر جو شمع جلائی جاتی ہے وہ پنک کلر کی ہوتی ہے اور وہ خوشی کی شمع ہوتی ہے، اور چوتھے اتوار پہ پھر جو شمع جلائی جاتی ہے وہ امن کی ہے اور وہ بھی جامنی شمع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہی ہم اس کو مزید جو ہے اس پر بات کریں گے کہ ریت جو ہے وہ گرین جو بیل ہیں، فلاورز ہیں، اور اسے جو ہے وہ گول دائرے میں سجایا جاتا ہے، اور اس کے درمیان جو ہے 4 کینڈلز جو ہیں بتایا گیا ہے کہ لگائی جاتی ہیں، 3 جو ہیں وہ جامنی رنگ کی اور 1 پرپل۔ اور بابو جی نے یہ آلریڈی بتا دیا ہے کہ 4 کینڈلز جو ہیں وہ ریت کے اندر لگائی جاتی ہیں، 2 جو ہیں جامنی رنگ کی اور پہلے 2 ہفتے جامنی، پر تیسری جو ہے وہ گلابی کلر کی اور چوتھی پھر جامنی ہوتی ہے۔ تو اس میں بابو جی اکثر اوقات ہم تصویروں میں اور کارڈز پر، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم 5 کینڈلز بھی دیکھتے ہیں جو کہ درمیان میں ایک سفید رنگ کی شمع بھی ہوتی ہے، کینڈل ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ مومنین کی رہنمائی کے لیے اس کا بھی ذکر کریں کہ یہ درمیان میں جو ہے سفید رنگ کی کینڈل وہ کس بات کی علامت ہے، اور باقی جو آلریڈی آپ نے بتا دیا اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ یہ 5 کینڈلز کی جو ریت ہے اس کے بارے میں ضرور مومنین کی رہنمائی کریں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جب ہم تصویریں دیکھتے ہیں تو تصویروں میں اکثر 5 کینڈلز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، جن میں 3 جامنی ہوتی ہیں، 1 گلابی ہوتی ہے، جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ آمد کی 4 ہفتوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور یہ جو 5ویں کینڈل ہوتی ہے یہ کرسمس کینڈل ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 ہفتوں میں تیاری مکمل ہو گئی ہے، اور اب ہم جو خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا ہے اس کی خوشی مناتے ہیں اس تیاری کے ساتھ۔ تو یہ تیاری کی خوشی اور شادمانی کی جو ہے یہ کینڈل ہم اس کو مانتے ہیں۔ بہت خوبصورت طریقے سے بابو جی آپ کا شکریہ آپ نے بتایا۔ اب ہم 4 ہفتوں کی یہ تیاری جو آپ بتا رہے ہیں، شمع روشن کی جاتی ہیں، کینڈل جو سفید رنگ کی درمیان میں ہے وہ کرسمس یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی شمع ہے۔ ان ہفتوں کے دوران تلاوتوں کا جو مزاج ہے وہ بھی اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 ہفتوں کے دوران تاریخی لحاظ سے ببلیکل طور پر اہم شخصیات کا ذکر بھی پایا جاتا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ان کا بھی آپ تھوڑا سا ذکر کیجئے، بتائیے کہ وہ کون کون سی شخصیات ہیں اور ان کا ان 4 ہفتوں کے دوران آمد کے ایام میں کیا کردار ہے۔ یہ جو 4 شخصیات ہیں جن کا ذکر بابو جی نے بتایا ہے، وہ پرانے عہد نامے سے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اشعیاء نبی کے بارے میں، کیونکہ ہم تلاوتیں جو ہیں اشعیاء نبی کے صحیفے سے سنتے ہیں، تو اشعیاء نے خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ 750 سال پہلے اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی اور جو پوری ہوئی۔ اور اسی طرح پھر ہم اس کے بعد یوحنا اصطباغی کے بارے میں سنتے ہیں جو بپتسمہ دینے والا ہے، اور وہ یہ اشعیاء نبی کی تعلیم کو اس کے جو اس نے لکھا ہے، جو پیشن گوئیاں کی ہیں، ان کی وضاحت کرتا ہے اور ان کو کوٹ کرتا ہے، ان کو آگے لے کر چلتا ہے کہ میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں۔ اور پھر ہم حضرت یوسف کو دیکھتے ہیں جو مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لیتا ہے، خدا کی مرضی کو جانتے ہوئے، خدا کی رضا کو جانتے ہوئے، اور پھر مقدسہ مریم کو
جس نے خداوند کے کلمے کو قبول کیا ہے، جس نے خداوند کے کلمے کو پیٹ میں رکھا ہے اور جس نے اس کو جسم دیا ہے۔ یہ چاروں ہی شخصیات جو ہیں نجات کی تاریخ میں بابو جی نے بتایا کہ بڑی اہم ترین شخصیات ہیں۔ یشعیاء نبی مسیحا نجات دہندہ کی پیشن گوئی کرتے ہیں، اور یوحنا اصطباغی جو ہیں وہ مسیح کا پیشرو اور راہ تیار کرنے والے، حضرت یوسف نجات دہندہ کا پالنے والا باپ اور مقدسہ مریم کی کوکھ سے، بطن سے جو ہے مسیحا نجات دہندہ یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گیتوں کا مزاج بھی ہمارا ہوتا ہے، سوہے مسیحا دے سیر سیرا، سیریاں تو بہتر سیرا، شمع جلائے رکھنا، یسوع آنے والا ہے، خداوند نو اڈیک دی رہ اے میری جان۔ یہ سارے گیت جو ہیں ان کا مزاج بھی جو ہے وہ بڑا خوبصورت طریقے سے ہماری روحانی تازگی کے لیے جو ہے وہ چرچز میں پاک ماس کے دوران ماحول پیدا کیا جاتا ہے، گیت گائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو بابو جی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ گلوریا جو ہے آمد کے ایام میں کیوں نہیں گایا جاتا؟ گلوریا اس لیے نہیں گایا جاتا کیونکہ جب ہم پاک ماس کرتے ہیں تو پاک ماس سے پہلے پاک ماس کے جب شروع کرتے ہیں تو رحم کی اپیل کے ساتھ ہم اپنی پاک ماس کا آغاز کرتے ہیں، اور رحم کی اپیل کے بعد گلوریا گایا جاتا ہے۔ ہم اپنی کوئی بھی پاک ماس ہو تو وہ رحم کی اپیل کے ساتھ ہی اس کا آغاز کرتے ہیں، یا گلوریا گایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ رحم کی اپیل کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ضرور گاتے ہیں لیکن یہ اس کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ گلوریا جو ہے یہ خوشی اور شادمانی کا گیت ہے۔ گلوریا جو ہے یہ خوشی اور شادمانی کا گیت ہے، اور ان دنوں میں روزوں کے جو ایام ہیں ان میں بھی گلوریا نہیں گایا جاتا۔ گلوریا جب خداوند یسوع مسیح کے شب بیداری کی ہم عید مناتے ہیں تو اس وقت گلوریا گھنٹیوں کے ساتھ گایا جاتا ہے، اور یا کرسمس کی رات کو گلوریا گایا جاتا ہے، کیونکہ وہ خوشی اور شادمانی کی بات ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور ادھر کرسمس کا کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا ہے، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہ تیاری کے دن ہوتے ہیں، ریاضت کے دن ہوتے ہیں۔ آمد کے ایام اور روزوں کے ایام یہ تیاری کے دن ہوتے ہیں، ریاضت کے دن ہوتے ہیں، یہ خوشی اور شادمانی کے دن نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ جو گلوریا ہے خوشی اور شادمانی کا گیت ہے، اور یہ فرشتوں کا بھی گیت ہے، کیونکہ فرشتوں نے بھی آسمان پر جب مسیحا پیدا ہوا تو انہوں نے خوشی منائی ہے۔ بہت شکریہ بابو جی، آپ نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اور بڑی نفاست کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ عزیز مومنین، آج کا ہمارا یہ موضوع جو ہم نے چنا آمد کے ایام، تازگی کے ایام ہیں، آپ کو دعوت دی جاتی ہے اس پروگرام کے وسیلہ سے کہ آپ کلیسیا کے روایات، کلیسیا کا یہ مزاج آپ کے لیے جو ہے وہ اس لیے سجایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے تاکہ ہم اس سے تازگی پائیں۔ اگر ہم روزوں کے ایام میں سے گزر کر صلیبی سفر میں شامل نہیں ہوتے تو پاشکا جو ہے منانے کا وہ ٹیسٹ اور مزہ نہیں۔ اگر ہم یسوع نجات دہندہ کا جنم دن منانا چاہتے ہیں تو آمد کے ایام میں سے گزر کر ہم اس سے آسودہ نہیں ہوتے، تازگی نہیں پاتے، تو کرسمس منانے کا جو یسوع مسیح کے ولادت کا دن منانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ شاید اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کلیسیا نے یہ دن مقرر کیے ہیں، اور ہمیں دعوت کلیسیا دیتی ہے کہ ہم اس میں شامل ہو کر آسودگی بھی پائیں، تازگی بھی پائیں، تاکہ اس تازگی کے ساتھ، روح کی تازگی کے ساتھ، روحانی تازگی کے ساتھ ہم یسوع مسیح نجات دہندہ کے ولادت کا دن منا سکیں۔ ایک بار پھر میں مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، ریت جو ہے بابو جی نے کہا یہ سیرا ہے اور یہ گرینی ہے، یہ زندگی کی نشان ہے، اور اس کے اندر جو 4 موم بتیاں جو شمع ہیں، پہلے 2 اتوار یسوع کی آمد ثانی ہوگی، کلیسیا میں بتاتی کہ یسوع دوبارہ آئے گا،
पिंक यानी गुलाबी कैंडल जलाकर फिर दोबारा से हम यीशु के जन्मदिन पहली आमद की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं शादमानी के साथ। और ये 4 हफ्तों की तैयारी के साथ हम जो है यीशु की वलादत को मनाते हैं। और ये भी बताया गया कि जो दरमियान में वाइट कैंडल है, सफ़ेद शमा है, वो यीशु की वलादत का निशान है, अलामत है जो इसके दरमियान में रखी जाती है। हम उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आमद के अयाम की खूबसूरत तैयारी के साथ, रूहानी ताज़गी के साथ यीशु की वलादत का दिन मना सकेंगे। मैं कैथलिक टीवी के सारी टीम का अपनी तरफ से, बाबूजी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ इस प्रोग्राम के वसीला से इस साल फिर आप आमद के अयाम की तैयारी खूबसूरत तरीके से करें और रूहानी ताज़गी पाते हुए यीशु की वलादत का दिन मना सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।